شیخ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو ایک مناظروں کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، مکالمے کے حوالے سے ایک بڑا تجربہ حاصل ہے، اور آپ نے دیگر کتب کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ ذاتی حیثیت میں یہ سوال جائے گا، ذرا ایک پروگرام کے اسی حصے میں ہم جاننا چاہیں گے آپ کا یہ علمی سفر جو ہے وہ آپ کو ایران بھی لے کے گیا، اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے ہم جانیں گے کہ آپ نے وہاں مدارس میں جو تعلیم حاصل کی اس کا کیسا تجربہ آپ کا رہا، اور کون کون سے اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، کس نے آپ کو متاثر کیا، اور کس سے آپ کا دل بد دل ہوا، یعنی برا لگا، آپ کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں تھا، مزہ نہیں آیا۔ تجربہ میں آپ کی تعلیم و تدریس کے سلسلے کا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں جب میں امریکہ سے گیا تھا نا، ہم بچپن میں امریکہ میں تھے، تو مجھے مذہب سے کافی شوق تھا، لگن تھا، مذہبی خاندان کے افراد تھے ہم، مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بہت پیار، اور اس میں ہم پوری دنیا کا نجات اسی میں سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ اور اس زمانے میں مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنے دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھ لوں اور زیادہ سے زیادہ سیکھ لوں، اور پھر دوسروں کو بھی سکھاؤں، یہ میرا شوق تھا۔ تو اس زمانے میں نجف تو صدام کی حکومت عراق پر نجف جانا بہت ہی ناممکن تھا، اور اس زمانے میں ریلیجیس لرننگ کے لیے شیعوں کے لیے صرف قم ہی میسر تھا، تو میں وہاں قم گیا۔ جب ہم قم گئے تو اس زمانے میں ہم مدرسہ حجتیہ، ایک مدرسہ ہے حجتیہ اس کا نام ہے، آیت اللہ سید محمد حجت کوہکمرئی رحمہ اللہ نے اس مدرسے کی تأسیس کی ہے، اور وہ بالکل حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے قریب ہے۔ اور یہ مدرسہ حجتیہ جو ہے، اس کا سازمان حجتیہ ایک انجمن حجتیہ ایران میں ہوتا تھا، جو انقلاب کے بعد وہ بین ہو گیا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اور ادارہ ہے، وہ شیخ محمود حلبی رحمہ اللہ کا ادارہ تھا۔ اور یہ مدرسہ حجتیہ آیت اللہ سید محمد حجت کوہکمرئی جو خمینی صاحب کے استاد تھے، کیونکہ وہ مؤسس تھے تو انہوں نے اپنے نام پہ رکھا تھا مدرسہ حجتیہ، اس میں ہم رہتے تھے۔ لیکن وہ ہماری پڑھائی جو تھی نا، وہ مختلف مدارس میں ہم جاتے تھے نا، ادھر تو مدرسے بہت سارے ہیں، کبھی حرم میں جاتے تھے، کبھی مدرسہ آیت اللہ گل پائگانی میں جاتے تھے، کبھی مدرسہ خان میں جاتے تھے، مدارس بہت سارے مختلف مقامات پہ وہاں پہ ہماری پڑھائی ہوتی تھی۔ اور ہمارے اساتید جو تھے، جو مشہور ہیں قم میں، وہی آیت اللہ وحید خراسانی صاحب ہیں، ان کے درس میں ہم گئے تھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، غلام رضا فیاضی صاحب ابھی زندہ ہیں، وحید خراسانی صاحب بھی زندہ ہیں، وہ بھی ہمارے استاد ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حشمت پور صاحب ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، اور جو دوسرے اساتید ہیں ہمارے، وہ غیر مشہور نہیں ہیں، غیر مشہور ہے، معروف ہے، لوگ نہیں جانتے۔ یہ جو ہے مشہور ہے، قوم کے طالب علم ان لوگوں کو جانتے ہیں، جو بہت سارے ان میں سے وفات پا گئے، دنیا میں نہیں رہے ہمارے اساتید، اور بعض موجود زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے۔ جس بات سے ہم زیادہ بددل ہو گئے وہ یہ تھا کہ جب ہم گئے تھے تو ہم تو پورے خلوص کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے گئے تھے، ہم پورے موٹیویٹڈ تھے دین سیکھنے کے لیے۔ تو وہاں پر جب ہم گئے نا، تو ہمیں جو وہاں پہ اس زمانے میں ایک وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن بنا تھا اس زمانے میں قوم میں، اس کو کہتے تھے مرکز جہانی علوم اسلامی، اس طرح کا نام تھا، اور وہ بعد میں تبدیل ہو گیا، وہ جامعۃ المصطفیٰ کے نام پہ چینج ہو گئی، اب اس کو جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو ان کے پروگرامز تھے کہ آپ ان کے کریکولم پہ چلیں، ان کے کریکولمز کو پڑھیں، تو وہ دیکھ کر وہ کریکولمز اس پہ کافی بہت برے کریکولمز تھے، یعنی وہ میں نے جو دیکھا وہاں پر اپنی آنکھوں سے کہ ایرانی حضرات ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ جو پروگرامز تھے بالکل ایرانی حکومت کے اندر تھے، ایرانی انٹیلیجنس سروس اس کو چلاتے تھے، وہ بہت سارے مولوی تھے جو خود انٹیلیجنس سروس میں کام کرتے تھے، کیونکہ ایران میں انقلاب کے بعد بالکل انٹیگریٹ ہو گیا، علماء اور حکومت یہ انٹیگریٹ ہو گئے، تو علماء بہت سارے وزیر عالم دین ہوتے تھے، وزراء، اسسٹنٹ منسٹرز میں اسسٹنٹ، اور ان کے جو جاسوسی ادارے تھے اس میں علماء کا ہونا یہ کوئی عیب تھی نہیں۔ ان کا جو ہمیشہ سے ان کا جو انٹیلیجنس منسٹر ہے ہمیشہ عالم رہا ہے، مولوی رہا ہے، تو یہ جو ادارہ تھا یہ انٹیلیجنس منسٹری کے اندر چلتا تھا، اور ان کا کام یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو یہ میں نے بہت یعنی درد کے ساتھ میں نے سیکھا، ان کا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ طلاب کو
طالب علموں کو برین واش کیا جائے، اور ان کو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ طالب علم اپنے جب یہاں پڑھنے آ جاتے ہیں قوم سے، تو یہ اپنے معاشرے میں جب چلے جاتے ہیں، اپنے کمیونٹیز میں چلے جاتے ہیں، تو آئندہ میں یہ انفلوئنشل افراد بنیں گے، یعنی شیعہ معاشرے میں یہی لیڈ کریں گے شیعہ قوم کو. تو زیادہ سے زیادہ ان کو ایرانی نظام، ایرانی سسٹم اور خمینی صاحب کی لیڈرشپ اور ایرانی انقلاب کے ان کے وفادار، ان کے مدافع اور ان کے میسج کو اسپریڈ کرنے، پھیلانے کا اسباب بنایا جائے. قرآن و سنت سیکھنا ان کے لیے سیکنڈری بھی نہیں تھا. تو یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس لیے میں نے شروع ہی سے ان کے پروگرام کے اندر سے چلا گیا. یعنی یہ میرے لیے غیر قانونی تھا، قانونی طور پہ میں اس کا میرے لیے جائز نہیں تھا کہ مجھے ان کے پروگرام کے اندر پڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں کبھی ان کے پروگرام میں پڑھا نہیں، کیونکہ میں بخوبی جانتا تھا، لڑکوں کو جانتا تھا، ان کے اساتید کو جانتا تھا کہ یہ کیا پڑھاتے ہیں. تو اور مجھے یعنی قوم کے جتنے علماء تھے، اکثر جو پڑھے لکھے تھے، وہ شدید مخالف تھے ان کے کریکولم کے، ان کے پروگرامز کے، اور یہ آپس میں ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جاسوس بنانا اور لوگوں کو برین واش کرنا اور اپنے لیے آلہ کار بنانا، یہ پروگرام اس لیے چل رہے ہیں. تو اب مجھے نہیں معلوم، اب تو میں بہت عرصہ ہوا نہیں گیا، تو اب کیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کھل کر کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ باتیں اگر کوئی حکومت کے خلاف وہاں پہ بات کرتا تو نہایت چھپ کر، نہایتی احتیاط کے ساتھ پوشیدہ انداز میں بات ہوتی تھی. اب کوئی اس طرح بات کرتا ہے نہیں کرتا، مجھے شاید پرائیویٹ میں بات ہوتے ہی ہوں گے اس طرح کی. تو اس زمانے میں یہ تھا. سب سے زیادہ جو میں دلگیر ہوا اسی بات پر کہ بہت بڑی غداری ہو رہی تھی شیعہ قوم سے اور عالم اسلام سے، کہ عالم تربیت کرنے کے بجائے وہاں پہ فیکٹری بنی تھی زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کے انسٹرومنٹس بنانے کے. جی سر. میں نے دیکھا ہے کہ حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی کے نظریات سے اور دیگر ایرانی علماء سے بھی آپ بڑا شدید اختلاف کرتے ہیں، اور ریسنٹلی بھی سیاسی تنازعات کے پیش نظر آپ نے مخالفت کی اس انقلابی ایران کی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ خمینی صاحب کا جو انقلاب ہوا ہے، اب دیکھیں پاکستان میں شیعہ حضرات جو ہیں یہ انقلاب کی تاریخ کو بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، اور جو اکثر مولوی حضرات ہیں یہ اسی سسٹم سے نکل آئے ہیں جو برین واشنگ کی سسٹم ہے، جن میں ان کو برین واش کیا گیا ہے. تو ان لوگوں کو، اکثر لوگوں کو میں جب بات کرتا ہوں ان کو سنائی نہیں دیتا، وہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. یہ خمینی صاحب کا جو انقلاب ہوا ہے، یہ علماء میں ان کی کوئی اتنی سپورٹ نہیں تھی خمینی صاحب کو. یہ ایک مائنورٹی، ایک موومنٹ تھی خمینی صاحب کی. ان کے یعنی سینئر جتنے مجتہدین تھے، عراق میں آیت اللہ خوئی صاحب تھے، آیت اللہ الحکیم صاحب تھے، ایران میں آیت اللہ شریعت مداری صاحب تھے، آیت اللہ مرعشی نجفی تھے، یہ لوگ انقلاب کے ساتھ نہیں تھے. بہت ہی کم لوگ خمینی صاحب کے انقلاب کے ساتھ تھے. اکثر یعنی جو سب سے ہارڈ کور ریولوشنریز تھے، جو سرسخت انقلابی لوگ تھے، وہ اصل میں کمیونسٹ تھے، حزب تودہ تھے. یعنی انہوں نے مولویوں سے، خمینی صاحب کے فالوور سے زیادہ جن لوگوں نے انقلابی ایران کو کامیاب بنانے کے لیے قربانی دی ہے، وہ مارکسسٹ اور لیفٹسٹ گروپس تھے. کیونکہ ان کا ایک الائنس تھا، ایک ائتلاف تھا خمینی صاحب کا ان کے ساتھ، کہ شاہ کے ساتھ ہم مل کے جد و جہد کریں. تو خمینی صاحب کے جو نظریات ہیں یہ تو شروع سے علماء کے درمیان اس کے حمایت کار بہت کم تھے. اور خمینی صاحب کو جس نظر سے دیکھا جاتا تھا انقلاب سے پہلے، وہ یہ تھا کہ یہ ایک جذباتی آدمی ہے، اور یہ ایک دنیا سے شہوت رکھنے والا آدمی علماء کے نزدیک، یہ کسی بھی قیمت پہ اقتدار پہ حاصل کرنے کے لیے آدمی ہے، اور یہ اس کا علم نہایت سطحی ہے. یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے آیت اللہ خمینی صاحب کے جو نظریات ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات کے پیروکار نہیں ہیں خمینی صاحب. اور یہ شیعہ قوم میں بہت بہت عام ہے، یعنی شیعہ علماء میں، کہ یہ ابو بکر ابن عربی کے پیروکار تھے نظریات میں، اور ان کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے اتنی واقفیت نہیں تھی. اچھا، اور ان کے کتب اس بات پہ بہت شہادت دیتی، واضح ہے یہ بات جو ان کے ساتھ ان کے پڑھے. اور پھر خمینی صاحب کا جو نظریہ ولایت فقیہ ہے، نظریہ انقلاب ہے، اور یہ سب باتیں اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے. اہل بیت، یہ ان کا ادعا کرنا کہ وہ مجتہد کے پاس، ولی فقیہ کے پاس، خود خمینی صاحب کے پاس وہی اختیارات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی.
کوئی بھی عاقل شخص کو دیکھیں تو اس کو پتا ہے کہ یہ کتنا جھوٹ ہے، کتنا بڑا بلاسفیمی ہے، بدعت ہے۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام کا فرمان کہ تم انقلاب امام زمانہ علیہ السلام تک، ان کے خروج تک انقلاب نہ کرنا۔ اور پھر یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ انقلاب کرو، بلکہ منع ہے۔ پھر حکومت کیسے بنائیں گے، حکومت اسلامی کیسے بنائیں گے؟ اس کے کوئی قوانین کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب باتیں یہ باطل ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ تو یہ میں آہستہ اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس کے متعلق ان کے متعلق اتنا میں متوجہ نہیں تھا۔ بعد میں ہم نے جب گہری نگاہ سے نظر ڈالا اور پڑھا تو آہستہ آہستہ متوجہ ہوئے یہ باتیں بہت بڑے انحرافات ہیں خمینی صاحب کے۔ اور لیکن یہ تھا کہ قوم کا جو ماحول تھا اس زمانے میں ہم پڑھتے تھے کہ سب مجبور تھے کہ خمینی صاحب کی تعریف کریں۔ یعنی میں بخوبی دیکھتا تھا کہ کوئی شخص خمینی صاحب کے پہ نقد نہیں کرتا تھا کھل کر یا اپنے دوستوں کے درمیان، مگر کہ نہایت ہی کوئی معزز، کوئی قابل اعتماد دوست ہو کسی کا، اسی طرح خامنئی صاحب پہ کوئی نقد نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا اس زمانے میں کیونکہ شدید خوف، سینسرشپ اور انٹیلیجنس سروسز کے نہایتی دہشت کا انوائرمنٹ تھا، ماحول تھا، اس زمانے میں ہم تک نہیں پہنچی، یعنی کھل کر نہیں پہنچی، وسعت کے ساتھ نہیں پہنچی۔ لیکن جب ہم قوم سے باہر آئے تو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ باتیں جو خمینی صاحب نے کی ہیں، جو حرکت چلائی ہے انہوں نے، جو تحریک چلائی ہے اور ان کے جو نظریات تھے، یہ سراسر اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے مخالف اور متضاد تھی۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف